الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ ومن الناس، یہ من تبعیضیہ ہے، علماء سمجھتے ہیں. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کی ذات پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، حالانکہ وہ نہیں ہیں، بمؤمنین، ایمان لانے والے. بامحاورہ ترجمہ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں. گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب بھی کوئی مصلح وہ اپنا کوئی پروگرام پیش کرتا ہے تو اس کو 3 قسم کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے بھی اور زبان سے بھی ہر اعتبار سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھلا کھلا انکار کر دیتے ہیں، نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے مانتے ہیں. پہلی جو قسم بتائی ہے، ایسے لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں پکا مومن کہتے ہیں کہ متقی لوگ ہیں، پکے مومن ہیں. دوسری قسم کی جو نہ زبان سے مانتے ہیں نہ دل سے مانتے ہیں، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا. یہاں سے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر سے لے کر پورا رکوع اس تیسرے گروہ کے متعلق ہے جو دل سے نہیں مانتا، زبان سے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے نہیں مانتا. ایسے لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے. اب یہ تیسرے گروہ کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. نفاق، منافقین کے 2 طبقے ہیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق. اعتقادی منافق تو وہ ہے جو نہ دل سے مانتا ہے، جو دل سے بالکل نہیں مانتا، اور اس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہے. ایسا منافق وہ کافر اور مشرک سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور ایسے منافقین کے بارے میں قرآن کریم نے جو ایسے منافقین کی عذاب اور سزا کا ذکر کیا ہے 5ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر، وَمَا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کہ ایسے منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، اور جہنم کا سب سے نچلا طبقہ سزا کے اعتبار سے انتہائی سخت طبقہ ہے. منافقوں کو وہاں ڈالا جائے گا. یہ عملی منافق اور اعتقادی منافق. دوسرا طبقہ منافقین کا وہ ہے جس کو عملی منافق کہتے ہیں. وہ دل سے تو مانتا ہے، دل سے تو کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اس کے عمل جو ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، وہ منافقوں والے ہیں. دل سے تو مانتا ہے، دل سے تو یہ نہیں ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے، دل سے مانتا ہے، لیکن اس کا عمل منافقوں والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے منافق کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں. ایسے منافق کی کتنی جی؟ 4 نشانیاں بیان کی ہیں. فرمایا کہ ان 4 نشانیوں میں سے اگر کوئی ایک نشانی کسی کے اندر پائی گئی تو وہ 1 درجے کا منافق ہے، اور اگر 2 نشانیاں پائی گئیں تو میں دوسرے درجے کا منافق ہے، اور اگر 3 پائی گئیں تو میں یہ تیسرے درجے کا منافق ہے، اور اگر 4 پائی گئیں تو فرمایا کان منافقا خالصا، یہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے.
لہٰذا اب میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے کہ یہ جو میں اب نشانیاں بیان کرنے لگا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کیا ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی؟ اگر نہیں پائی جا رہی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور آئندہ کے لیے ان نشانیوں سے مزید بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی یا کوئی ایک نشانی یا دو نشانیاں یا تین نشانیاں یا چاروں نشانی میرے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر بات بہت خطرے کی ہے۔ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس منافقانہ چال کے اندر سے ہمیں نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور دوسری بات، ایک بات اور، کیا آج کل کے دور کے اندر منافق ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بھی میں اپنی انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں دوں گا کہ آج کل کے دور کے اندر بھی منافق پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ اگر پائے جاتے ہیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ پہلے ان عملی منافقین کی علامتیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے لسان نبوت سے بیان کی ہیں وہ سنیے۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ عملی منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گویا کہ اس کی گھٹی کے اندر پڑ گیا ہے، جھوٹ بولنے کی اس کو عادت پڑ گئی ہے، بات بات کے اندر جھوٹ بولنا۔ اب میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا۔ اگر نہیں بولا ساری زندگی جھوٹ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر کہیں جھوٹ بولا ہے ہم نے یا آئندہ بولتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس پر عزم کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور آج تک اگر جھوٹ بولا ہے تو میں اپنے آپ کو بھی ایک درجے کا منافق سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، بہت پایا اور بلند پائے کی صحابیہ ہے، ان کا بچہ کہیں باہر بچوں میں کھیل رہا تھا، ان کو اپنے بچے سے کوئی کام تھا، وہ اپنے بچے کو بلانے کے لیے باہر ان کے پاس گئیں، ان کو بچے کو آواز دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جب بار بار بلانے سے بچہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوا تو اب اس نے صحابیہ عورت نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کو ایک لالچ دیا اور یہ کہا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور جب بچے نے اپنی والدہ کی یہ بات سنی تو بچہ فوراً ماں کی طرف آیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً اس کی ماں اس کو کوئی چیز دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ جب بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسماء اپنے بچے کو کوئی چیز دو تاکہ تم جھوٹ سے نکل سکو، تاکہ تم جھوٹ سے نکل سکو، اور چیز بھی ایسی جس سے بچہ مطمئن ہو جائے، جس سے بچہ مطمئن ہو جائے، ایسی چیز۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں ہمارا کیا صورتحال ہے، خصوصاً ہماری عورتیں، والد بھی مائیں بھی، زیادہ تر مائیں چونکہ گھروں میں رہتی ہیں اور بچے بھی گھروں میں ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کا زیادہ تعلق باپ کی بنسبت ماں سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور مائیں اس طرح کے کام کرتی ہیں، حالانکہ یہ بات جھوٹ کے اندر لکھی جاتی ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور اس میں دو نقصان ہیں بچے کے ساتھ جھوٹ بولنے میں۔ ایک نقصان تو اپنی ذات کا ہے کہ میرے نام اعمال کے اندر ایک جھوٹ لکھا گیا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہم نے ہمارے بچے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بچے کی طبیعت پہ بھی اثر پڑا ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے
کہ میری ماں میرے سے جھوٹ بول رہی ہے، میرے ابو میرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو بچے کو بھی جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہاں، ماں باپ کا کردار، ماں باپ کی گفتار بچے کی تربیت کے اندر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ بچے کی تربیت گاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے۔ ماں باپ کے ہر عمل کا، ہر فعل کا، ہر گفتار کا، کردار کا بچے کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ کی گفتار بچوں کے ساتھ اچھی ہے، جیسی گفتار کریں گے، جیسی گفتگو کریں گے، بچہ اس کا اثر لے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی خصوصاً بچوں کی تربیت کے اندر اس بات کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے کبھی بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں۔ ہم ماں باپ جب آپس میں بھی بات کر رہے ہوں، میاں بیوی آپس میں بھی بات کر رہے ہوں اور بچے پاس بیٹھے ہوں، تو ہمیں اپنی گفتگو کے اندر انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت کریں گے اور بچہ سن رہا ہے تو بچہ بھی کل غیبت کا عادی بنے گا۔ ہم آپس میں بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے اور بچہ سن رہا ہے تو ہماری اس بات کا اثر جب بچے پہ پڑے گا تو بچہ بھی جھوٹ کا عادی بنے گا۔ اسی طریقے سے چغلی ہے، کوئی بھی ہماری ہر گفتار کا اثر، ہر گفتگو کا اثر، ہر قول کا اثر، ہر فعل کا اثر بچے کی ذات پہ اثر کر رہا ہے۔ میں یہ نہ سمجھوں کہ میرے اگر تنہائی کا گناہ ہے، میرا تنہائی کا فعل وہ میری ذات تک محدود ہے۔ نہیں، اگر ماں باپ جو کوئی بھی فرد ہے وہ تنہائی میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے جھوٹ بولتا ہے، چاہے غیبت کرتا ہے، چاہے زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا اثر اس گناہ کی نحوست صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز پر اس کی نحوست پڑتی ہے جو اس شخص کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کے گھر، اس کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا، اس کی بیوی پر اس کا اثر پڑے گا، گھروں کے در و دیوار پر اثر پڑے گا، گھر کے برتنوں تک اثر پڑے گا اس پہ۔ اور خصوصاً پھر جھوٹ کو ہم نے اتنا معمولی سمجھا ہے کہ بات پہ جھوٹ بول کے جھوٹ کی جو ایک نحوست تھی، جھوٹ کی ایک جو شنیعت تھی، وہ ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں پہ، خصوصاً اپنی گفتار پہ، کردار پہ غور کرنا چاہیے، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اور یہ پھر منافقین کی علامات میں سے ایک علامت بھی ہے کہ میں جھوٹ بول کے کہ منافقوں کی لسٹ میں میرا شمار تو نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ جیسے برے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی انشاءاللہ جتنی علامتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔